الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باواز بلند پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 5 فروری 2024 ہے اور کشمیر ڈے کے نام سے آج ہمارے ملک پاکستان میں عام تعطیل ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. یہ 3 پارے میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا دل گنہگار ہے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے کشمیری مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور انہیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی الیکشن ہو رہے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں، اور ہزاروں کی تعداد میں امیدواران یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اپنی اپنی کمپین چلا رہے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں جس میں کچھ مذہبی قسم کی بھی سیاسی پارٹیاں شامل ہیں. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو ہمارے وجود میں آئے ہوئے تقریباً 75 سال سے 76 سال ہو چکے ہیں. اور اس سے بھی انکار نہیں کہ تعمیر پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا وہ جذبہ موجود ہے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ ملک اسلامی ریاست ہوگا، اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا، جہاں اسلامی احکامات کا نفاذ ہوگا. مگر بدقسمتی سے اس کی باغبانی ایسے نااہل ہاتھوں میں آتی رہی کہ جن کا نعرہ ہی یہ رہا کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
روٹی کپڑا اور مکان۔ کسی نے کہا جی پاکستان کا مطلب کیا، جو آئے کھائے جا۔ ان لوگوں نے اپنے اقتدار اور ذاتی مفادات کی خاطر اسلام کی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے یہ تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ پاکستان بنانے میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان شہیدوں کی زبان پر پاکستان بنانے کے لیے جو زبان پر یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا ان شہیدوں کے خون سے ہم نے وفا کی؟ 75 سال تقریباً ہو چکے ہیں پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے۔ کیا ہم اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کر پائے؟ کیا ہمیں اس کے اندر اسلام کی بہاریں دیکھنا نصیب ہوئی؟ کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے یہ تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ اس کے اندر پاکستان کے اندر آدھے سے زیادہ عرصہ تو فوجی حکمرانی رہی، مارشاء اللہ کی شکل میں، ایمرجنسی کی شکل میں، یا کسی اور حوالے سے، اور آدھا عرصہ جو وہ سیاستدانوں نے اس پر حکمرانی کی، اور اس میں 2 پارٹیاں بڑی ہیں، جس میں پیپل پارٹی ہے اور ایک نواز شریف کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون۔ اور ان نئے انتخابات میں جو کہ 2-3 دن کے بعد کیا 5 ہے، 6، 7 اور 8 تاریخ کو الیکشن ہے، تو وہی پرانی شکاری نت نئے جال میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو، لوگوں کو، سادہ لو عوام پھر وہی طفل تسلیوں میں آ رہی ہے، اور وہ منافق لوگ وہی کھوکھلے نعرے، وعدہ خلافیاں اور اپنا اپنا منشور پیش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک سادہ سا آدمی عجیب حیرانگی اور پریشانی کا شکار ہے کہ ووٹ کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریف اور سادہ لو آدمی سیاست کو نیرا گند سمجھنے لگا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سننے والی ہیں، جو مسلمان بھائی ہمارے پاکستانی عوام میں یہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ووٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، کس پارٹی کو سپورٹ کریں کس کو نہ کریں۔ تو یہ اس کا میں آپ کو سلوشن بتا رہا ہوں، اس کا آپ کو حل بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو یہ سوال ہے کہ ہم اس وقت الیکشن میں کس پارٹی کو، کس شخص کو سپورٹ کریں اور کس کو نہ کریں، یہ بیان توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے وہ غیر لوگوں کا کام ہے، ہم چونکہ دیندار ہیں لہذا سیاست میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ الیکشن سے کٹ کر ایک علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو نیرا گند ہے سیاست جو ہے آج کی۔ تو میرے بھائیو یہ غلط فہمی ہے، ملک و ملت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر شریف اور صوفی اور معتدل مزاج لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو
ہو کر علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ پورا میدان شریروں، فتنہ پردازوں، ڈاکوں، لٹیروں کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سیاست میں نہیں آتے اور تم کھل کھیلو اور موجیں کرو، جس طرح لوٹنا لوٹو، اور اس طرح ہم پورا میدان جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی کبھی بھی حکومت جو ہے وہ باصلاحیت باکردار افراد کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی، اور جیسے کہ ان 70 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور جب یہ بد کردار، بدگماش لوگ، لٹیرے، ڈاکو، چور جب اس ملک کے حکمران بن جاتے ہیں تو پھر ان سے اسلامی قوانین کا نفاذ کی توقع رکھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو خود بد کردار ہے، جو خود شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، فاسق ہے، اس سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کو نافذ کرے گا؟ میرے بھائیو، اگر وہ اسلام نافذ کر دے تو اس کا اپنا کیا بنے گا؟ وہ تو خود اس کی گرفت میں آ جائے گا، زنا نہیں کر سکے گا، شراب نہیں پی سکے گا، بدکرداری نہیں کر سکے گا، وہ اس لیے وہ اسلام کو نافذ نہیں کرے گا، اور ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ اسلام کو نافذ کرے گا۔ ہماری سیاست بلا شبہ، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آج کی موجودہ جو سیاست ہے یہ اس کے اندر گند ہی گند ہے، ایک گندگی کا تالاب بنا ہوا ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ گندگی ختم کیسے ہوگی؟ اگر کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور یہ تالاب جو ہے وہ شریروں کے حوالے کر دیں گے تو وہ تو اور گند بنے گے۔ ایک مچھلی جو ہے سارے تالاب، ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ یہاں تو ایک مچھلی نہیں ہے، تو کئی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں۔ تو پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک عقل مندی یہی ہے کہ سیاست کے اس میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش تو کی جائے، کیونکہ صاف، شفاف اور پاک کنویں میں گندگی گر جائے تو اس پلیدی کو نکال کر اسے پاک تو کرنا چاہیے، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ جو بہت ہمت کر کے اور جرت کر کے آگے بڑھے گا تو اس کے بدن اور کپڑوں پر کوئی نہ کوئی چھینٹا ضرور پڑے گا، مگر وہ پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ استنجا کرنے میں ہمارے ہاتھ الٹا ہاتھ، استنجا کرنے میں ہمارے ہاتھ ناپاکی کو نہیں چھوتے ہیں نا، لیکن وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں، دھو لیتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ بازار اور منڈیاں جہاں رزق حلال تلاش کیا جاتا ہے اور کمایا جاتا ہے، کیا وہاں شر اور بدی نہیں ہوتے؟ تو کیا ہم منڈی، سبزی منڈی جانا، فروٹ مارکیٹ میں جانا بند کر دیتے ہیں، بازاروں میں جانا بند کر دیتے ہیں؟ کیا وہاں حرام کام نہیں ہوتے؟ کورٹ کچہریوں کے اندر کیا غلط کام نہیں ہوتے؟ چھوٹی گواہی نہیں دی جاتی؟ کیا ہم وہاں جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے تعلیمی ادارے دیکھ لیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر کیا اسلامی طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا اس کے اندر غیر اسلامی کام نہیں ہو رہے ہوتے، غیر شرعی حرکات نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو کیا ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل نہیں کراتے؟ واضح کنارہ کش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ لیکن سیاست کی بات آتی ہے تو آپ کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے، یہ تو سیاست گندی ہو چکی ہے، تو لہٰذا آپ اس کے قریب کیوں جائیں، اور کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں جو ہے، یہ ماحول ایسا ماحول ہے کہ یہ معاشرے کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بدی بھی ہے اور شر بھی ہے، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام ہے تو شیطان بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے تو فرعون بھی ہے، ہاں جی، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے،
سید اعلیٰ حضرت ہیں تو وہ وہابی بھی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج کے دور کی بات نہیں، یہ شروع سے ایسے خیر اور شر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ غلبہ جو ہوتا ہے، فتح اور جیت جو ہوتی ہے، وہ صرف حق اور سچ کی ہوتی ہے، خیر کی ہی فتح ہوتی ہے۔ بظاہر شر جتنا مرضی اپنی بلندی ظاہر کر دے، لیکن خیر خیر ہی ہوتا ہے، شر شر ہی ہوتا ہے۔ تو جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا اور یہ شہادہ گواہی، شہادت دینا گواہی دینا، یوں سمجھ لیں کہ ووٹ کی گواہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی شہادت اور گواہی کو، میرے آقا نے کیا فرمایا، اکبر الکبائر فرمایا، اکبر الکبار ہے یہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ اور میں نے جو آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جو گواہی نہیں دیتا اس کو چھپاتا ہے، جب کسی سے گواہی مانگی جائے اور وہ گواہی نہ دے تو پھر کیا وہ فرمایا اس کا دل گنہگار ہے، یعنی گواہی دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ گواہی نہیں دیتا تو وہ غلطی پر ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر طاقت بھی رکھتا ہو، پھر بھی اس کی مدد نہ کرے مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا، اسے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، جس کو گواہی کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ذات، برادری، ذات تعلقات کے پیش نظر جھوٹی گواہی دینا، یوں سمجھ لیں کہ ووٹ دینا ایسے بندے کو جاننے کے باوجود کہ یہ فاسق فاجر ہے، بد کردار ہے، صرف ذات، برادری اور ذاتی تعلقات کی بنا پر ووٹ اس کو دے دینا، اس پر اعتماد کر لینا اور اعتماد کا اظہار کر دینا۔ یہ ووٹ کیا ہے؟ کسی پہ اعتماد کا اظہار کرنے کا نام ووٹ ہے۔ ایسا کرنا جرم ہے۔ ووٹ سفارش ہے، ووٹ ایک تو گواہی ہے، ووٹ کیا ہے؟ ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، شہادت دینا، گواہی دینا ووٹ کی یہ حیثیت ہے۔ دوسری گواہی کی ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ سفارش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو شخص اچھی سفارش کرے اس میں بھی اس کو حصہ ملتا ہے، اور جب بری سفارش کرے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے کسی اچھے بندے کو جو اس لائق تھا، واقعی ووٹ کا حقدار تھا، آپ نے اس کو ووٹ دیا، وہ کامیاب ہوا، اس نے اچھے کام کیے، اس کو صلہ ملا، تو اس صلے میں سے آپ کو بھی صلہ دیا جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، تو آپ نے ایک اچھے بندے کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور جس نے کسی بد کردار کو، بدگماش کو، چور ڈاکو لٹیرے کسی کو، زانی شرابی کو، فاسق معلن کو، اعلانیہ گناہ کرنے والے کو سپورٹ کیا، اس کی برائی میں اس کے ساتھ تعاون کیا، تو اس کو تو گناہ ہوگا، اس کے ساتھ تمہیں بھی اس کا گناہ پہنچے گا۔ یہ سفارش آپ نے غلط بندے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ووٹ گواہی دینا، ووٹ کا مطلب کسی کی سفارش کرنا۔
گناہ کی نوعیتوں پر بڑا فرق ہوتا ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھنونے ہوں، لیکن ان کے اثرات کے 2-4 افراد سے ہی آگے نہیں بڑھتے، اور ان کی معافی تلافی بھی آسانی اور اختیار میں ہوتی ہے، مگر جن گناہوں کی وجہ سے اس کا انجام پوری قوم کو بھگتنا پڑے وہ سخت تر جرم ہوتا ہے۔ لہٰذا ووٹر سفارش کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ جس کے حق میں سفارش کر رہا ہے وہ قابل ہے اس کے کہ اس کی سفارش کی جائے، وہ شخص دیانتدار ہے اور مخلوق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے۔ ایسے بندے کو سفارش کرنا یعنی ووٹ دینا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر نااہل ہے، نالائق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، بد کردار ہے، سود خور ہے، ذخیرہ اندوز ہے، ایسے بندے کو ووٹ دیا، ایسے بندے کو اگر آپ نے ووٹ دیا تو گویا آپ نے بدی اور شر کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہی صاف فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، سفارش کرو، گواہی دو، ووٹ دو۔ ولا تعاونوا، اور تعاون نہ کرو کس کے ساتھ؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے معاملے میں اور زیادتی کے معاملات میں تم نے کسی کی سفارش نہیں کرنی، کسی کو ووٹ نہیں دینا۔ تو میرے پیارے پہ اسلامی بھائیوں، اب جس نے جیسے کو ووٹ دیا اس کا جو بھی وہ نمائندہ ممبر قول و فعل وہ کرے گا، وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے یا پنجاب اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جائے، جس کو آپ نے سپورٹ کیا، تو وہ ووٹر جو ہے جسے اس کو ووٹ دیا تھا، جسے اس کی گواہی دی تھی ووٹ کی شکل میں، اور جسے اس کی سفارش کی تھی ووٹ کی شکل میں، تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوا کہ ووٹ ایک گواہی ہے اور جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا ہے۔ ووٹ ایک سفارش ہے، لہٰذا غلط آدمی کی سفارش نہ کی جائے۔ ووٹ ایک امانت ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز، روزے، وظائف اور اوراد و وظائف کے بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن انہیں خرید و فروخت کے معاملات میں حلال اور حرام کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی انہیں طلاق، نکاح اور برادری میں تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ نماز ہی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بڑا دیندار سمجھا جا رہا ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، لیکن حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، وہ نکاح طلاق کے مسائل میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے نادان سے کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ جو صاحب کھلائے چٹ کیجئے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے اندر جو ہے جو پابندیاں ہیں وہ صرف نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، اور بھی احکامات ہیں۔ حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ بھی ہے، سود کی اور صدقات کی ساری معلومات ہونی چاہیے مسلمان کو، لیکن ہم ان کو ایک سائڈ بنا دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے وہ ہے آج کے معاشرے میں طلاق کا۔ ہمارے گھروں کے اندر دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم سے، دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، کفریہ جملے بول بیٹھتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اکٹھے بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق، جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، چاہے اس نے اس میں پیریڈ لگا دی، مثال کے طور پر کسی نے 1 طلاق دی 2 سال پہلے، 2 سال کے بعد دوسری طلاق دی، پھر 10 سال کے بعد تیسری طلاق دی، تو اب اس کے پاس اختیار 3 طلاقوں کا تھا، چاہے جو بیچ میں گیپ ہے، ایک کو 2 سال گزار دیا 1 طلاق کے بعد، اس کے بعد 10 سال گزار دیا، پھر دوسری طلاق دی، تو اب پہلے دی پھر دوسری دی، کتنی ہوگئی؟ 2 ہو گئی۔ اب تیسری طلاق جب 15 سال کے بعد ہے یا 20-50 سال کے بعد دے 1 طلاق، تو وہ 3 ہو جائیں گی۔ تینوں گولیاں فائر کر دی اس نے، اب وہ عورت جو اس کے نکاح سے نکل گئی۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں جائیں گے؟
کیا بنے گا اس بیچاری کا؟ بھائی پہلے سوچنا تھا، شرعی حکم تو یہ ہے کہ 3 طلاق دیں تو ختم، خلاص۔ اگر دوبارہ اس شوہر سے نکاح کرنا چاہتے تو اس کے طریقہ کار ہے، اسے شرعی حیلہ، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ وہ عدت پوری کرے اور اس کے بعد پھر کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ طلاق دے، پھر وہ عدت پوری کرے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں یہ تو معاذ اللہ یہ تو بغیرت والا معاملہ ہو گیا، حلالہ جو ہے جس کو بغیرتی کہہ کے خود اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی حد بھی اسی نے بیان کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا نا کہ یہ حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا۔ ایسے تو میرے آقا نے فرما دیا دنیا سجن المومن جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب بندہ قیدی ہوتا ہے تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ اس کے رسول کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ ایک حد مقرر کیا اللہ اس کے رسول نے، اس حد کے اندر رہنا پڑے گا۔ جس حد کو کراس کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے باہر ہو گیا، اللہ کی امان سے باہر ہو گیا۔ اور پھر کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، ڈرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو، دوسرے کو بتانا چاہیے۔ تو میرے پیارے ایک مقصد ہے طلاق کا، میں نے آپ کو بیان کیا، کئی ایسے مسائل ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، کاروبار کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کاروبار کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، سودی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں گروی کا مکان دیکھ لیں، عام ہو گیا معاشرے کے اندر ہمارے، خاص میں شہروں کے اندر گروی پہ مکان لینا دینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اب اس کی کچھ صورتیں ہیں علماء نے بیان کی ہیں، وہ پتہ ہی نہیں کسی کو، جس کو شرعی ہیلا کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دینی معلومات ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیندار بھی ہوتے ہیں، بظاہر نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، مسجد میں بڑھانا جانا ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، کہ پارٹی ایسی ہے کہ جو بد کردار پارٹی ہے، شرابی زانی اس کا قید ہے، پھر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کس بنا پر؟ اپنی برادری کا بندہ ہے جی، اپنا لیڈر ہے جی، بڑا پرانا لیڈر ہے جی فلاں، نہیں ایسے نہ کریں۔ میں نے پہلے بتایا ووٹ کیا ہے؟ گواہی۔ ووٹ کیا ہے؟ سفارش۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہم کسی شخص کو برادری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر ہرگز ووٹ نہ دیں، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو جانچیں، اس کی پڑتال کریں، اس کے بعد ہم اس کے لیے ووٹ دیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں اگر ووٹ نااہل کو دیں تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو کئی گناہ کرتے ہیں، اگر ووٹ نااہل کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اور گناہ ہو جائے گا، بس ووٹ کا غلط استعمال ہو جائے گا۔ اگر ہر بندہ یہی سوچے تو پھر کوئی بھی صحیح ووٹ کا استعمال نہیں کر سکے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو امیدوار، یہ سننے والی باتیں ہیں، توجہ سے سنیں، جو امیدوار کسی پارٹی یا جماعت نے کھڑا کیا، وہ امیدوار اپنی ذات کی حد تک ٹھیک ہے، صحیح ہے، بعمل ہے، با کردار ہے، لیکن اس کی پارٹی یا جماعت کا منشور اور پروگرام سوشل ازم یا سیکولر ازم ہے، جبکہ مقابلے میں دوسری جماعت جو امیدوار کھڑا کیا ہے وہ اتنا آدمی اچھا نہیں ہے، با کردار، با عمل نہیں ہے، لیکن اس کی پارٹی کا منشور کافی بہتر ہے اس کی نسبت پہلے پارٹی کے۔ اسی موقع پر ہم کس کو سپورٹ کریں؟ یہ سمجھیں، تھوڑی سی گہری بات ہے، توجہ سے سننے کے تو سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جس کا وہ نمائندہ ہے، جس پارٹی کا وہ نمائندہ ہے، وہ پارٹی بد کردار ہے، تو آپ کہیں قاری صاحب آپ نے تو کہا تھا نیک بندے کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم تو اسی کو سپورٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر پیپل پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، فار ایگزامپل، اب اس تک کوئی امیدوار کھڑا ہے، نیک ہے، پرہیزگار، متقی ہے، اب قاری صاحب نے کہہ دیا نیک بندے کو ووٹ دو، تو ہم اس کو ووٹ دے دیا۔ ارے بھائی اب یہاں سنو، یاد رکھیں، باریک اور نازک سی یہاں پر غلطی ہوتی ہے، چونکہ آپ کا ووٹ اس فرد واحد کو نہیں جا رہا بلکہ اس پارٹی کو جا رہا ہے، اس کے منشور کو جا رہا ہے، جس پارٹی کا وہ نمائندہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سمجھیں، ایک بندہ با کردار ہے، با عمل ہے، لیکن وہ جس پارٹی کا ممبر
کھڑا ہوا ہے، جس پارٹی کو اس نے چوز کیا ہے، جس پارٹی کا وہ الیکشن لڑ رہا ہے، جس پارٹی کے لیے، وہ پارٹی صحیح نہیں ہے، سیکولرزم والی ہے، سوشلزم والی ہے، اسلام کی منکر ہے، شریعت کا مذاق اڑانے والی ہے، تو آپ تو بظاہر اس کو نیک سمجھ کے ووٹ دے رہے ہیں، لیکن آپ حقیقتاً اس کو ووٹ نہیں دے رہے، اس کی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جیتے گا تو اس کی پارٹی مضبوط ہوگی، اس کے ممبر بڑھیں گے، اور ایک اسم آ جائے گا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں سے تعاون نہیں کرنا، ان کو ووٹ نہیں دینا جو اسلام کے خلاف ہے، جن کا منشور اسلام کے خلاف ہے، جو ملک پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ بظاہر وہ نیک بندہ ہے، لیکن چونکہ اس کی پارٹی کا منشور غلط ہے، لہٰذا اس بندے کو بھی ووٹ نہیں دینا، چاہے جو انفرادی طور پر وہ نیک ہے، صالح ہے، اس کا احترام ادب علیحدہ ہے اور بات ہے، لیکن اس کو ووٹ دینا اس بنا پر کہ یہ نیک ہے، لیکن بھائی تم اس کو تو نیک سمجھ رہے ہو، لیکن اس نے جو ووٹ لے کے کامیاب ہونا ہے تو اس نے اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، لہذا اس نیک بندے کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جو بظاہر بعمل باکردار نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو پارٹی ہے، جس پارٹی کا وہ ممبر کھڑا ہوا الیکشن کے لیے، وہ اس کی پارٹی جو ہے وہ اسلام کے قریب ہے، اسلامی ذہن ہے اس کا، اسلامی سوچ ہے اس کی، پاکستان کی فکر ہے اس کی، اب آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے، اب آپ نے اس انفرادی شخص کو نہیں دیکھنا کہ یہ تو اتنا باعمل نہیں ہے، باکردار نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ووٹ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی جو پارٹی ہے اس کا منشور اچھا ہے بنسبت پہلی پارٹی کے، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ چاہے جو گناہگار ہے، بدکار ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ووٹ ہے وہ پارٹی کو سپورٹ کرے گا، اس کی طاقت بنے گا، ان کا ممبر بڑھے گا، لہذا ان کی پارٹی بڑھے گی، جب وہ پارٹی بڑھے گی تو اسلام کو تقویت پہنچے گی، اس کی سوچ اسلامی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ تو جس پارٹی کا منشور اور پروگرام اسلام کے خلاف ہو، اس کے اچھے امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دینا، اگر یہ اچھا امیدوار ہوتا تو پارٹی بھی اچھی چوائس کرتا، اچھی پارٹی چوز کرتا، اچھی پارٹی کا ممبر بنتا، اس پارٹی کو سپورٹ کرتا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا اب 8 فروری کو جو ہمارے پاکستان کے اندر 2024 میں الیکشن ہو رہی ہے، اس میں آپ نے یہ ذہن میں کنفیوژن جو آپ کی ہے وہ ختم ہونی چاہیے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ میں نے آپ کو بلکہ آسان طریقے سے بتا دیا ہے کہ ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، تو سوچ سمجھ کر ایسے اپنے نمائندے منتخب کریں کہ جو ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنے قوانین بناتے ہیں، منشور بناتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ گزارشات تھیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دوں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو میں نے کہا چلو چونکہ الیکشن بھی قریب آ چکے ہیں، تو میں نے کہا اب تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس میں گائیڈنس جو ہے وہ دی جائے، تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کنفیوژن جو ہے آپ کی دور ہو گئی ہوگی، ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ووٹ دیں۔ بعض جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ووٹ کہیں ہوتا ہے، وہ رہتا کہیں پہ ہے بیچارہ، تو وہ اس کی مجبوری ایک طرح سے آ جاتی ہے، لیکن جہاں سے ممکن ہو سکے آپ کو، تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق آپ ووٹ جو ہے وہ ضرور ڈالیں، اور ایسے موقع پر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ووٹ کی بڑی قدر ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیں۔ بلکہ کراچی کے جو ہے وہ بڑے مشہور ایک مفتی صاحب تھے، مفتی محمد شفیع، تو
بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر صاحب اختیار نے یہ جاننے کے باوجود کہ منصب کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ علم رکھنے والا بہتر شخص موجود ہے کسی جاہل اور خائن کو عامل بنایا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، میں نے پہلے بات بتا دی کہ جس جماعت کا منشور اسلام کے خلاف ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی کمپین چلا رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں، کا پتہ بھی ہے کہ یہ پارٹی اسلام کے خلاف ہے، سیکولرزم ہے یہ، اور یہ سیکولر ٹائپ ہے اور سوشلزم ٹائپ ہے، اور یہ طرح طرح کے خیالات اسلام کے بارے میں شریعت کا مذاق کرنے والی پارٹی ہے یہ۔ ایسے بندے کو آپ سپورٹ کریں گے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایسا بندہ خیانت کرے گا جو ان کو ووٹ دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں تو آقا نے یہ فرمایا کہ جن کو لوگوں پر قاضی بنایا گیا اس کو گویا چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو لوگوں پر قاضی بنایا گیا کہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی یہ عہدہ جو ہے کسی کا قاضی بننا یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ازمائش والا عہدہ ہے۔ بغیر چھری کے ذبح کیے جانے سے مراد کسی ایسے کند آلے سے ذبح کرنا ہے جس کی تکلیف ناقابل تصور ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ووٹ کی شرعی حیثیت پر بحث کی ہے۔ انہوں نے ووٹ کو شہادت کا درجہ دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خصوصاً اسمبلیوں اور کونسلوں میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، گواہی ہے، جس میں ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ امیدوار اپنی قابلیت اور دیانت امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ اس لیے بات وہیں پہ آ جاتی ہے، جدے باپ پا لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آنکھوں میں تھوڑا مسئلہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بلکہ مزید وہ ایک یہ بھی پوائنٹ لکھتے ہیں کہ امتحانات میں طلبہ کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو یہ جھوٹی شہادت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی ایک اور حیثیت بھی ہے جس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ۔ ووٹ کی حیثیت گواہی دینا، ووٹ کی حیثیت کسی کی سفارش کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں آپ یاد رکھ لیں۔ ووٹ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا وہ آپ دیکھ لیں۔ پارٹیاں کافی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، وہ کھڑے ہیں الیکشن کے لیے، اور ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آزاد امیدوار بھی ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہیں، یقین کرو وہ کئی پارٹیوں کے اندر وہ ہوتی ہے، لائنیں جڑی ہوتی ہیں، کڑیاں ملی ہوتی ہیں ان کی، بظاہر وہ آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جیسے اب یہ پی ٹی آئی والے ہیں، یہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں الیکشن۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ نے اس میں دلچسپی ظاہر کرنی ہے۔ اور دوسری بات، مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس دن روزہ ہے، نفلی روزہ شب معراج کا۔ اب یہ سوچ سمجھ کے آپ نے ووٹ دینا ہے، کیونکہ ہماری اکثریت پاکستانی مسلمان کے بہت سی ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں، 27ویں رجب، اور میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی ہے 27ویں روزے کی۔ بلکہ اس کی فضیلت میں حدیث پاک کا مفہوم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صلاۃ والسلام۔ جس نے 27ویں کا روزہ رکھا اسے 1000 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر اس سال مر گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے سے بھائیو 27ویں کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے یہاں پاکستان کے لاہور جو پنجاب میں ہے، تو یہاں پر جو سحری کا آخری وقت ہے وہ 5:25 ہے۔ سبحان اللہ، 25 سیدی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، 5 دن پاک، سبحان اللہ، 5:25 تو پہلے سحری لاہور والے ہو کر لینا، تو 27ویں کا روزہ رکھ کے اگلے دن 27ویں کا روزہ رکھ کے چنگی پارٹی نو سپورٹ کرنا، تاکہ چنگی پارٹی اگے آوے تو ساڑھے پاکستان نو ترقی کراوے، اسلام لے آوے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ ضرور اسلام کی بہاریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت عزیز میں دیکھنا نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ تو چونکہ اب نماز کے وقت بھی عصر کا یہاں قریب ہے اذان کا، تو امید ہے کہ آپ اس بیان کو اگر آپ نے شروع سے نہیں سنا تو دوبارہ وقت نکال لیں گے، اور یہ میرے خیال میں سبحان اللہ 41 منٹس ہو گئے ہیں، اور کوئی بات نہیں، اگر 41 منٹس میں آپ کچھ سن لیں گے کوئی فائدہ ہو جائے گا تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہوگی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کم از کم ہمیں پتہ تو لگے گا کہ ہم ووٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ یہ میں نے بڑی آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دی ہے، امید ہے کہ آپ کو بھی بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت سے دوست احباب مجھے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سعیدی صاحب، سبحان اللہ، غالباً یہ غزالی دوران سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید لگتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بادشاہ خان صاحب، سبحان اللہ وبحمدہ، صابر علی بھائی، کیا بات ہے، ہماری مسجد کے نمازی ہیں، اور یہ شعیب کیلانی، ماشاءاللہ شعیب کیا حال ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ بس ہمیں تو انتظار ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں اور ہم وہاں پر لنگر تناول کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اس کشمیر ڈے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واسطہ اللہ رب العزت کشمیری مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمارے کشمیری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے، اور کفار کے اور یہود و حنود کے ظلم و ستم سے ان کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ جمعہ مبارک کو، ہر جمعے کو الحمدللہ اسی پیج پر جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی تقریباً 12:40 پہ جو ہے وہ لائیو ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ دور رہتے ہیں اس مسجد سے، مدینہ مسجد یا سردار جپا چوک بلال گنج لاہور میں، تو اگر اس سے دور رہتے ہیں تو آپ بے شک لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر لائیو دیکھنے کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں رات کو بے شک اسی پیج کو اوپن کر کے سرمد رضا کے نام سے آپ اس کو سن لیا کریں، ماشاءاللہ جی۔ رانا ہارون صاحب، سبحان اللہ جی، اللہ برکتیں دے، اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو یہ ووٹنگ الیکشن کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات پیش کی ہیں، تو کوشش کیجئے گا اس کو ضرور سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر اسے دوسروں تک شیئر بھی ہو سکے ممکن تو وہ شیئر بھی کر دیجئے گا، کیونکہ 2-3 دن ہیں ابھی، 6 اور 7 تاریخ، 8 کو تو الیکشن ہے، تو 2 دن ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ووٹ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، کس کو سپورٹ کریں اور کس کو نہ کریں۔ جی میں نے بڑے پیارے اور اچھے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز میں اسلام کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ امن عطا فرمائے۔ اور مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ 8 الیکشن والے دن بارش ہو جائے گی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تو بہتر جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، میں بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تینوں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ایک اور بات، یہ ان قریب الحمدللہ یہ 7 تاریخ کو، پرسوں یعنی کہ 7 فروری بروز بدھ کو ہماری اس مسجد میں، مدینہ مسجد
ناظر چودھری ٹینٹ سروس، واسا ٹیوب ویل، سردار چپا چوک، بلال گنج، لاہور، پنجاب، پاکستان۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں انشاءاللہ شب معراج کے حوالے سے محفل بھی ہے اور صلاۃ و تسبیح بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا بھی سلسلہ ہے، اور کوشش کیجئے جو یہاں قرب و جوار کے رہنے والے ہیں وہ عشاء کی نماز یہاں ہماری مدینہ مسجد میں 7:30 بجے با جماعت ادا کریں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ تقریباً محفل ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 9:15 بجے جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ کوشش فرمائیں کہ ضرور اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔